السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ تحریم کی 6 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ کی روشنی میں تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی عذاب سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی جہنم کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے، تو اس جہنم سے خود اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں، اپنے بال بچوں کو بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم پر سخت دل اور مضبوط قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے، جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دے گا اس حکم کی وہ خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کچھ انہیں حکم دیا جائے گا اس حکم کی وہ تعمیل کریں گے۔ سورہ تحریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ان کی ایک نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے،
اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، تاکہ وہ خود بھی جہنم کے عذاب سے بچ سکیں اور ان کے بال بچے بھی جہنم کے عذاب سے بچ سکیں، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں، یعنی تمام مردوں اور عورتوں کی ان کی یہ ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے بری نہ سمجھے، ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، حاکم وقت ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے، ان کی ذمہ داری جو دی گئی تھی اس کو کس طرح سے نبھایا ہے۔ اسی طرح سے والرجل راع فی اہلہ، اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کے افراد کا ذمہ دار ہے، اہل خانہ کا ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی گھر میں 2-4 افراد جو ہیں ان کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے، تو اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، گھر میں وہ ذمہ دار ہے، اور وہی مسئولۃ عن رعیتها، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی مرد بھی ذمہ دار ہے پورے گھر کا، اور اسی طرح سے عورت بھی ذمہ دار بنائی گئی ہے، تو عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ والد بھی ذمہ دار ہے اور والدہ بھی ذمہ دار ہے۔ بچوں کی اصلاح و تربیت کے لیے ماں باپ دونوں کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور دونوں کو بخوبی اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، کیونکہ بچے صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ماں باپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ ان کی تربیت اصل ہوتی ہے، اس تربیت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس حدیث کو دیکھیں تو بات واضح ہوگی کہ ماں باپ کی تربیت ہی کی وجہ سے بچے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، صحیح راستے پر پیدا ہوتا ہے، سیدھے راستے پر وہ چلنے والا ہوتا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے والدین پیدا تو ہوا ہے فطرت اسلام پر، صحیح راستے پر اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے والدین تربیت کر کے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو بچے کو صحیح راستے پر اسلام پر پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جس طریقے سے پھر گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کی وجہ سے اس کا راستہ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے ہٹ کر کہیں یہودیت کی طرف، کہیں نصرانیت کی طرف، کہیں مجوسیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہماری اولاد صحیح راستے کو اختیار نہیں کر رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، شرک پر جا رہی ہے، غلط راستوں کی طرف جا رہی ہے، تو یہ حدیث صاف وضاحت کرتی ہے کہ ہماری تربیت میں کمی ہے،
ہم نے صحیح راستہ اس کو نہیں دکھایا ہے، صحیح راستے کی رہنمائی نہیں کی ہے، اسلامی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی ہے، اس لیے ہماری اولاد غلط راستے کی طرف جاتی ہے۔ تو بچوں کے بگاڑ کا سبب یہ اولاد، بچوں کے بگاڑ کا سبب ان کے والدین ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کی اگر اچھی تربیت ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کے سبب والدین بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور تربیت کا یہ مرحلہ بچوں کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے، بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کی تربیت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بچے کی جو تربیت کی جاتی ہے وہ پیدائش سے پہلے ہی اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے بچے کی شکایت لے کر آتا ہے کہ بچہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں۔ بچہ سوال کرتا ہے کہ والدین ہی کے سارے حقوق ہیں یا بچوں کے بھی حقوق ہیں، ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ وہ کہتا آپ بتائیے کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں این تقی امہ، بچوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں لے کر آئے، نیک خاتون تلاش کرے، یعنی جب شادی کرے تو اس وقت اچھی خاتون کو تلاش کرے، اچھی ماں لے کر کے آئے۔ اس لیے ابھی رک جاؤ، جب آ جائے اچھی ماں لے کر کے آئے۔ اس کے لیے جب شادی کرے تو اچھی ماں لے کر کے آئے، وَيُحْسِنَ اسْمَهُ، اور اس کا اچھا نام رکھے، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دے، یعنی اسلامی تعلیم و تربیت سے اسے آراستہ و پیراستہ کرے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے، آپ نے یہ جو 3 حقوق بیان کیے ہیں ان میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ماں ایک مجوسی لونڈی ہے، مجوسی ہے اور لونڈی ہے، اور انہوں نے میرا نام جعل رکھ دیا ہے۔ جعل کہا جاتا ہے گوبریلا کیڑا، ایک کیڑا ہوتا ہے جو گوبر کا گولی بنا کر اسے لڑکاتا رہتا ہے گولا بنا کر کے، تو میرا نام یہ رکھ دیا ہے، اور قرآن مجید کی ایک حرف کی بھی مجھے تعلیم نہیں دی ہے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے والد کو ڈانٹا کہ آج اپنی اولاد کی نافرمانی کی تم شکایت کرتے ہو، اس سے پہلے تم اس کے ساتھ نافرمانی کر چکے ہو، امانت میں خیانت کر چکے ہو، جو اس کے حقوق تھے اس کے حقوق کو تم نے ادا ہی نہیں کیا ہے، اور آج اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ تو حاضرین گرامی، پیدائش سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے۔ بلکہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ 4 اسباب ہیں، لمالہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین، یعنی اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اور حسب نسب خاندانی شرافت کی وجہ سے، ولدینہا، اور دین کی وجہ سے، یعنی یہ 4 اسباب ہیں۔ ان 4 اسباب کی بنا پر آدمی شادی کرتا ہے، لیکن فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو۔ جب دین کو آپ ترجیح دیں گے، دیندار خاتون ہوگی، نیک عورت ہوگی، تو اس سے آپ کی ہونے والی اولاد کی صحیح تربیت ہوگی، صحیح طریقے سے اس کی تربیت کرے گی۔ تو حاضرین گرامی، یہ پیدائش سے پہلے ہی اس کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، جیسا کہ ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اولاد کو بری صحبت سے دور رکھنا چاہیے، بری صحبت سے خود اپنے آپ کو بھی دور رکھے اور اولاد کو بھی دور رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت ایسے ہے جیسے کوئی شخص عطر فروش سے دوستی کر لے یا پھر لوہار سے دوستی کر لے۔ یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ عطر فروش سے دوستی کیسے؟ اس فروش سے کوئی آدمی دوستی کرے گا اگر، تو
یا تو اس سے وہ خرید لے گا اور اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھائے گا، اگر خریدے گا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسے تحفہ ہی دے دے، یا اگر تحفہ بھی نہیں مل پاتا ہے، خریدتا بھی نہیں ہے، تو اس کے پاس جائے گا تب بھی اس کی خوشبو سے وہ محظوظ ہوگا، اسے فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی لوہار سے دوستی کر لے گا، اس کے پاس جب جائے گا بٹھی جلائے گا تو اس کے کپڑے جل جائیں گے اس کی چنگاری سے، اور اگر بہت ہی وہ احتیاط کرتا ہے کپڑے نہ بھی جلیں تو اس کی بدبو محسوس کرے گا، گرمی سے پریشان ہوگا۔ ایسے ہی مثال ہے کسی نیک آدمی کے ساتھ رہنے کا اور کسی برے آدمی کے ساتھ رہنے کا۔ ارے نیک آدمی کے ساتھ رہے گا تو اچھا وہ عمل کرے گا تو یہ بھی اچھا عمل کرے گا، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن برے کے ساتھ رہے گا تو برا عمل کرنے والے کے ساتھ ساتھ وہ بھی برے عمل میں ملوث ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی گرفت آئے گی تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی اس عذاب اس گرفت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اولاد کی تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر بچوں سے غلطی ہو جائے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اسے تنبیہ کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار سے اس غلطی سے آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے روکا جائے۔ ایک حدیث ہے جس میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، آپ بتائیں بہت چھوٹے ہیں، ابھی نواسۂ رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کی کچھ کھجوریں آتی ہیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس میں سے کھجور اٹھاتے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بھائی بچے تو ہر چیز پہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور والدین کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، نانا نانی کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، تمام چیزیں وہ اپنی سمجھتے ہیں اور پورا حق ہوتا ہے، حق کے ساتھ کھاتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی بھی آتے ہیں اور کھجور منہ میں ڈال لیتے ہیں، ابھی بچے ہیں اور معصوم ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کخ کخ ارمی بہا، یعنی تھوک دیجئے، نکال کے پھینکیے۔ اما علمتا ان لا ناکل صدقہ، تو بھائی معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، یعنی آل رسول صدقہ نہیں کھاتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، معصوم ہے، ابھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں کیا اور کہ ابھی بچہ ہے جانے دیجئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں ڈال لینے کے باوجود کہا منہ سے نکالیے، اسے پھینکیے، یہ آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو چھوٹا سمجھ کر کے، معصوم سمجھ کر کے انہیں ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس سے منع کرنا چاہیے، جس طرح سے ہے اس طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک روایت اور آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہ تھا۔ ایک دن ہوتا یہ ہے کہ کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے اور کھانے میں کہتے ہیں وَكَانَتْ يَدِي تَتِيشُ فِي الصَّفْحَةِ، لیکن سارے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، برتن میں بھی کھا رہا ہوتا ہے، لیکن میں چاروں طرف سے اپنا ہاتھ گھما کے لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول وسلم کی پرورش میں ہوں، ابھی یہ بچے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں بھائی اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی بڑے ہونے کے باوجود سامنے کے بجائے باہر سے چاروں طرف سے گھما کے لیا کرتے ہیں، کھایا کرتے ہیں، دوسرے کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بھی ٹوکا اور کہا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ بہت سارے بچے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بڑے ہو کر کے آ جاتے ہیں مدرسے میں بائیں ہاتھ سے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ آخر والدین نے کبھی ٹوکا ہوتا تو بائیں ہاتھ سے لکھنے کی عادت کہاں سے پڑتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انہیں منع نہیں کیا جاتا، کسی غلط کام پہ ٹوکا نہیں جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور سامنے سے کھاؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں اسی طرح سے ہمیشہ کھاتا رہا، بسم اللہ کر کے دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھاتا رہا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، ہماری اولاد غلطی کر رہی ہے یا جو ہمارے ماتحت ہیں غلطی کر رہے ہیں، ہم ان کو نظر انداز نہ کریں، اس غلطی پر تنبیہ کریں اور اس سے منع کریں۔ اسی طرح سے والدین کو خود اپنے بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔
جب آپ خود جھوٹ بولیں گے بچے بھی جھوٹ بولیں گے، آپ خود سگریٹ پئیں گے تو وہ بھی پئیں گے، آپ کوئی غلط کام کریں گے تو وہ بھی کریں گے۔ تو اولاد کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب بتائیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مصلحت کے تحت جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بچے کو بلانا ہے، نہیں آ رہا ہے، اور جیب میں ہاتھ ڈال لیا، ادھر آؤ، مطلب یہ ہے کہ کچھ دینا میں چاہ رہا ہوں، اور پتہ کیا چلتا ہے آ گیا تو آپ نے پکڑ لیا، کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں بچے کو، یعنی جھوٹ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے، اور اسی درمیان میری والدہ نے کہا بیٹے ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں کچھ کھجوریں دینا چاہ رہی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما سنو، یہ تنبیہ، حرف تنبیہ ہے، آگاہ کرنے کے لیے، سنو، انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبا، کہ اگر اسے کچھ نہ دیتی، دینے کا وعدہ کیا، بچے کو بلا لیا، اگر کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے اوپر جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی گویا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس سے یعنی اتنی سی بات، یعنی کوئی جھوٹ بول کر کے انہیں بلایا بھی نہیں جا سکتا اگرچہ انہیں کا فائدہ ہو، یعنی یہ بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ والدین کبھی کبھی بھائی 2 3 4 بچے ہیں، اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، کسی کو کم روزی ملی ہوئی ہے، تو کوشش کرتے ہیں برابر کر دے دوسرے کا حق مار کر کے۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام ہے عدل و انصاف کرنا۔ بھئی آپ برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی 2005 میں پیدا ہوا، کوئی 10 میں پیدا ہوا، کوئی 22 میں پیدا ہوا، ہمارے اختیار میں ہوتا ہے ایک ساتھ ہی نہ سب کو پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جس کو چاہتا ہے اتنی روزی دیتا ہے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال دینے کا ارادہ کیا کہ الگ سے اشترا میں اپنے بیٹے حضرت نعمان بن بشیر کو کچھ مال دے دوں، اور میری والدہ سے اس کا ذکر کیا تو میری والدہ نے کہا نہیں، جب تک اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گواہ نہیں بنائیں گے تب تک میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر شوہر چاہ بھی رہا ہو غلط کام کرنے کا، اس طرح کسی ایک کے ساتھ بھلائی کر رہا ہو اور بقیہ کو محروم کر رہا ہو، تو عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی مخالفت کرے، اسے سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کی والدہ نے کہا کہ نہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہ بن جائے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر جو ہے اپنے والد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بھائی نعمان بن بشیر ہی کو آپ دے رہے ہیں کہ اور بھی جو آپ کی اولاد ہیں اور بھی جو بچے ہیں ان کو بھی آپ دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا ارادہ تو صرف نعمان بن بشیر کو دینے کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غور کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمدردی میں ایسا کر دیتے ہیں کہ اگر کسی ایک بچے کے پاس کچھ کم ہے تو الگ سے اسے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ برابر سرابر ہو جائے۔ لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، وعدلوا فی اولادکم، اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو، عدل کرو۔ اور ایک دوسری روایت ہے انی لا اشہد علی جور، کہ میں ظلم پر، زیادتی پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں۔ گویا کہ یہ ایک طرح کا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح سے بچے اگر ہیں، ان کا کوئی حق بنتا ہے تو اس حق سے انہیں محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ کبھی کبھی بچہ سمجھ کر کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 4 آدمی بیٹھے ہیں، اگر چائے پلا رہے ہیں تو بیچ میں بچہ ہے تو 3 کو دے دیا، بچے کو نظر انداز کر دیا کہ بچہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس کی باری ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اگر جو اس کا حق ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
پینے کی ایک چیز مشروب لائی گئی تو وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ شِمَالِهِ أَشْيَاخٌ، آپ کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب کچھ بزرگ لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ پہلے بزرگوں کا خیال کر لیتے تھے۔ تو اب دائیں جانب بچہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ کیا کرتے؟ آپ نے کہا فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ، آپ نے اجازت مانگی۔ بتائیے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے وہ قیامت تک کے لیے سنت، وہی طریقہ بن جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹے کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں ان بزرگوں کو یہ مشروب دے دوں؟ دماغ کیا کہتا ہے، ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ بھئی بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں، دے دینا چاہیے، لیکن بچے نے کیا کہ جواب دیا فقال الغلام لا، کیا اللہ کے رسول نہیں، میں اجازت نہیں دیتا ہوں، اور ایسے نہیں کہا، قسم کھا کر کے پوری تاکید کے ساتھ کہا واللہ لا اوثر بنصیبتی منک احدا، اللہ کی قسم جو حصہ مجھے آپ سے مل رہا ہے اس پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ بات یہ تھی کہیں کوئی اور دے رہا ہوتا تو دیا جا سکتا تھا، لیکن منکا کا لفظ فرمایا کہ آپ کے ذریعہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے اس میں جو خیر و برکت ہے میں کسی کو کیسے دے دوں، کسی کو کیسے ترجیح دے سکتا ہوں، اس لیے میں نہیں دے سکتا ہوں۔ فَتَلَّهُ فِي يَدِي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس بچے کو تھما دیا۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے کا کچھ حق ہے تو پھر اسے آپ محروم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح سے اولاد کے حق میں کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی ہے تو والدین بد دعا کرنے لگتے ہیں، باپ بد دعا کرنے لگتا ہے، خاص طور سے مائیں بد دعا کرنے لگتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہہ جاتی ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، تم اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر، اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر تم بد دعا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت آپ بد دعا کر رہے ہوں، ایسی ساعت اور ایسی گھڑی میں آپ بد دعا کر رہے ہوں کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو، وہ قبولیت کی ساعت ہو، اور اللہ رب العالمین اس بد دعا کو قبول کر لے۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، کیونکہ حاضرین گرامی اولاد کے حق میں اگر ماں باپ دل سے بد دعا کر دیں، عام طور سے تو صرف زبان تک بات رہتی ہے غصے کی وجہ سے، کبھی اگر دل سے بد دعا کر دیں گے تو وہ لگ جاتی ہے۔ حضرت جریج کا واقعہ کتنا مشہور ہے، کتنے بڑے عابد و زاہد تھے، لیکن ان کی ماں نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ 3 دن تک وہ دوڑ کے آئیں اور سلام کا جواب بھی نہیں دے پاتے تھے، لیکن سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی عبادت میں ہوتے تھے اور نہیں دے پاتے تھے، انہوں نے بد دعا کر دی کہ اے الہ العالمین جب تک یہ زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے تب تک اس کی وفات نہ ہو، اس کی موت نہ آئے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت جس کا حسن ضرب المثل تھا، مثال بیان کیا جاتا تھا، تو وہ آتی ہے اور برائی پر دعوت دیتی ہے، لیکن وہ یہ انکار کرتے ہیں، جا کر کے ایک چوراہے سے غلط کام کرتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شرارت دیکھیے اور ماں کی بد دعا کا یہاں اثر دیکھیے کہ آ کر کے لوگوں میں ہنگامہ کرتی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ بتائیے جریج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے اسے دھتکار دیا تھا، لیکن ماں کی بد دعا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایسے عابد و زاہد شخص کو اللہ رب العالمین آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور لوگ گاؤں والے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور گرجا گھر گرا دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک عابد تھے، نیک اور صالح تھے، اور جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو وہ بچہ خود بول پڑتا ہے کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا۔ یہ ایک لمبی روایت ہے،
اور صحیح حدیث ہے، اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں بہت اہم۔ ایک تو کہ ماں اگر دل سے بد دعا کر دے گی تو اس بد دعا کا اثر ہو جائے گا، اور کتنا بھی نیک اور صالح آدمی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی نیک، پرہیزگار اور تقوی والا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، جیسا کہ جریر نے بعد میں یہ راستہ بھی کھول دیا کہ انہیں نجات مل گئی، اور بچے نے خود بتا دیا کہ میرا باپ فلاں چوراہا ہے۔ اسی طرح بد دعا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اولاد کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اولاد کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے پروردگار تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، یعنی خود اپنے لیے بھی دعا کرے پہلے، کیونکہ خود نیک اور صالح ہونا ضروری ہے۔ صرف اولاد کے لیے دعا کرتا رہے، اولاد ہی کی تربیت کرے اور خود اپنا بے تربیت رہے، اپنی اصلاح نہ کرے، تب معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ جب ہم خود صالح اور نیک ہوں گے اور اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اولاد کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہم اور آپ اولاد کے روزی کے لیے، مال و دولت کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو صالح اور نیک بنائیں۔ جب ہم صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور ہماری غیر موجودگی میں ہماری اولاد کے مال کی، اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، شرط یہ ہم خود مومن ہوں، نیک ہوں۔ آپ دیکھیں سورہ کہف میں ایک لمبا واقعہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر کے پاس بھیج دیا تھا، اور ان کی تربیت کے لیے، ان سے علم سیکھنے کے لیے۔ اس پورے واقعے کو آپ جب دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام، پورا واقعہ چونکہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا گزر ایک ایسے گاؤں سے وہاں ہوتا ہے اس واقعے میں، کہ اس گاؤں کے لوگوں سے جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مہمان نوازی کرو، ہم تمہارے یہاں مہمان ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا بھیا ہمارے پاس مہمان نوازی کرنے کا موقع نہیں، ہم نہیں کر سکتے، کوئی اور راستہ اپنائیے۔ مہمان نوازی نہیں کی، لیکن ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، ایک دیوار تھی گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے کہا اسے سیدھا کر دیا جائے، اور انہوں نے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اور اس کے بعد جدائی ہو گئی کہ آپ ہم سے اب نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ بار بار ٹوکتے رہتے ہیں۔ لیکن بعد میں وجوہات جو بیان کی تو اس کی جو وجہ بیان فرمائی کہ اس کو کیوں سیدھا کیا ہے، کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَاهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے والدین مومن تھے، اس کے والدین ایمان لانے والے تھے، تو ہمیں اس بات کا ڈر اور اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ سرکشی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اس میں ان پہ ظلم اور زیادتی نہ کریں، یعنی ان کے مال، اور چونکہ اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا تھا، وہ دیوار گر جاتی تو لوگ ظلم کرتے، زیادتی کرتے، چھین لیتے، اس لیے انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور وجہ کیا بتائی کہ والدین نیک تھے، والدین ان کے مومن تھے۔ تو حاضرین گرامی، دعائیں ضروری ہیں، لیکن قبول کیسے اللہ رب العالمین کرے گا؟ یا ہمارے بال بچوں کی عزت و آبرو اور ان کی مال و دولت کی حفاظت اللہ رب العالمین اس وقت فرمائے گا جب ہم مومن ہوں، ہم نیک ہوں۔ تو والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ نیک ہوں۔ اسی طرح سے دعا کرنے کے سلسلے میں ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ آپ بتائیں کیسے کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے جہاں دعا نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک ایسا موقع آتا ہے کہ میاں بیوی جب قریب ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی دونوں کو یہ سکھلایا کہ آپ دعا کیجیے، اور دعا میں کس چیز کے لیے دعا کیجیے آپ غور کیجیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی یہ دعا میاں بیوی کے لیے ہے، صحبت کے وقت، جمع کے وقت، اور اس دعا میں بندہ یہی کہتا ہے، یہی سکھلایا اللہ کے رسول نے کہ اے
اللہ تو ہمیں یعنی ہم دونوں کو شیطان سے ہم دونوں کی حفاظت فرما، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو اولاد ہمیں ان سے عطا فرما اس کی بھی حفاظت فرما۔ یعنی اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرو کہ شیطان کا شائبہ تک نہ پڑنا پائے، یہ دعا سکھلائی ہے۔ ایسے اور بھی آپ دیکھیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی ہیں۔ ہر شخص کو وہ نصیحتیں یاد رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ چونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، اختصار کے ساتھ میں بتا دوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی جو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اولاد کو سب سے پہلے اسی بات کی تعلیم دینا چاہیے کہ شرک کے قریب نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری نصیحت کی کہ میرے بیٹے، اگر کوئی اچھائی یا برائی، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پہاڑ میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، وہ اللہ رب العالمین اسے ظاہر کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بارک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو بتانا چاہیے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی گناہ ہو یا کوئی بھی اچھائی ہو، کوئی بھی برائی ہو، لوگوں سے پوشیدہ رہ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے وہ برائی یا اچھائی پوشیدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اس طرح کی پرورش ہم کریں گے اور تربیت کریں گے تو ہماری اولاد اچھائیوں کی طرف دوڑے گی اور برائیوں سے بچے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ اللہ کے رسول اللہ نے حکم دیا، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا پہنچ جائے اور اگر کوتاہی کرتا ہے، تساہلی برتتا ہے تو اسے تنبیہ کرو، سختی کرو، مارو بھی۔ تو انہوں نے یہ نصیحت کی تھی، اے میرے پروردگار، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرو اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اس پر اگر کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی آئے، جیسے بھلائی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے تو مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو ان پریشانیوں پر صبر کرو۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دینی چاہیے، اور ساتھیوں میں جب بچے رہیں تو اس بات کی انہیں تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ رہو تو اچھائیوں کا حکم دیا کرو، اگر کوئی ساتھی غلط کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو اس سے روکو۔ اسی طرح سے اگر کوئی پریشانی اس پر تمہیں آتی ہے تو صبر سے کام لو، اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یا لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر سے کام لو۔ اور یہ نصیحت کی تھی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، میرے بیٹے تم لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاؤ، یعنی ان سے ایڈ کر کے بات نہ کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یعنی تکبر سے منع کیا تھا، بڑائی کا اظہار نہیں کرو، خاکساری اپنے اندر پیدا کرو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ اللہ رب العالمین اکڑ دکھانے والے، شیخی کھورے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ نصیحت کی، وقصد فی مشکا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ تو چال ایسی ہو جس سے کبر جھلک رہی ہو، اور نہ ہی اتنا سست ہو کہ لوگ جو ہے مریل یا لاغر اور کمروز سمجھیں، یعنی اعتدال کی چال ہونی چاہیے۔ وغضض من صوتک، اور آواز پست رکھو، یعنی بہت چیخ کر کے، چلا کر کے لوگوں سے گفتگو نہ کرو۔ چیخ چلانے سے دیکھیے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ گدھے کی آواز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، یعنی گدھا تیز بولتا ہے، تو اگر تیز بولنا ہی زیادہ بہتر ہوتا تو گدھے کی آواز زیادہ اچھی ہوتی، لیکن گدھے کی آواز سب سے زیادہ مکروہ ہے۔ تو یہ چند نصیحتیں، جو 10 نصیحتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، تو اس طرح کی نصیحتیں ہمیں اپنی اولاد کو کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے ان کی تربیت کرنے کا، اور یہ تمام والدین کی ذمہ داری ہے۔ جہاں مرد باپ کی ذمہ داری ہے، وہاں عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ حسب استطاعت ہمیں اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین
اولاد کے تئیں جو ذمہ داری ہمیں اس نے عطا کی ہے اسے نبھانے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ صلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔